یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی، اس میں پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل، اور اس میں بے شمار احادیث ہیں. ہمارے سب کتاب احادیث میں چلے جانا، پہلا جو باب ہوتا ہے عقل پہ ہوتا ہے کہ عقل کی، کیونکہ اللہ کی شناخت عقل سے ہوتی ہے. دین رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت عقل سے ہوتی ہے. انسان اگر مومن بنتا ہے تو عقل کے بدولت بنتا ہے. ان کے ہاں اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا، پھر مزید میرے محترم ناظرین، ان کی کتابوں میں توحید پہ احادیث جتنے ہیں نا وہی ہے کہ اللہ کا پیر ہے، اللہ دوڑتا ہے، اللہ فلان کرتا ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ فلان فلان. ان کے پاس تنزیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جسم کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو کہتے ہیں جس میں ابعاد ثلاثہ، جس میں 3 ڈائمینشنز پاسبل ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ نے جب کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کا سر ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ جاتا ہے آتا ہے، تو لازمی بات ہے یہ اجسام کے صفات ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ وہ جسم ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب شرح المقاصد لمسعود ابن عمر التفتازانی، جماعت ماتوریدیہ کا مانا جانا والا متکلم، علم عقائد، علم توحید میں ان کا امام ہے یہ، اور اشاعرہ بھی اس کو مانتے ہیں. جزء رابع چاپ عالم الکتب میں یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ جو ہیں آپ تحیز اور جہت وغیرہ کے آپ نفی کرتے ہیں، فما بال الکتب السماویہ، احادیث کا کیا بات ہے کہ احادیث میں والاحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير ان يقع في موضع منها بتصريح بنفي ذلك وتحقيق كما قررت. کہتے ہیں کہ اے امام معتزلی، اے امام اشعری اور اے امام ماتوریدی، اے ہمارے عقائد کے امام، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے، اس کا کوئی زمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے. لیکن آپ کتب سماویہ کا کیا کریں گے؟ قرآن سنت کی کیا کریں گے؟ اس میں تو احادیث الا ماشاء اللہ قرآن کے آیات ہیں، الا ماشاء اللہ احادیث ہیں کہ یہ صفات اس کے لیے ثابت ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ نفی کر دیں. بات اہمیت یہاں کی ہے کہ ان کے کتب میں تنزیہ اللہ تبارک، اللہ کی عدم جسم کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو راوی تھے بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل، ابن خزیمہ، ابو بکر ابن خزیمہ، یہ آجوری، ابن ابی عاصم، یہ سب کے سب یہ مجسمت ہے، یہ وہ حدیث نقلی نہیں. انہوں نے، ان کے پاس عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں، تنزیہ پہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے تفتازانی کے پاس کہ بھائی تنزیہ پہ کیوں کوئی حدیث نہیں ہے. کہتے ہیں اگر پیغمبر بتاتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تنزیہ ہوتی کیا چیز ہے. پھر یہاں پہ یہ ابو حامد غزالی جو بہت بڑا متکلم ہے جماعت مخالفین کا، اس کا رسالہ ہے علم کلام میں صفحہ نمبر 40 میں، اس سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، وہ بھی یہ جواب دیتا کہ بھئی اگر تنظیم میں ہمارے پاس حدیث ہوتی تو کسی کو سمجھ نہ آتی. اس کے مقابلے میں آپ ہمارے کتب بڑی پڑی ہیں جی تنظیم میں. دیکھیں ہم نے عقیدہ لیا، کیوں جماعت مخالفین، سب اشاعرہ، سب معتزلہ، سب ماتوریدیہ، سب کے سب عیال ہیں شیعہ کے، انہوں نے توحید شیعہ سے کیا. کیوں؟ کیونکہ شیعوں کے پاس الحمدللہ شیعہ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے توحید سے کیا. ہمارے پاس کتب توحید میں واقعا توحید پر ان کے پاس ایک حدیث نہیں اللہ کے وجود پر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن واسطہ ہوتا تھا کن سے؟ دہریہ سے، کفار سے، کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صفات پہ کون سی باتیں کی؟ تو حدیث کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے یہ اسرائیلیات کے. اور دہریہ آتے تھے، زندیق آتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال ان کے ساتھ کیسے ہوتا تھا کہ اللہ ہے. اگر وہ کہتے تھے اللہ کہاں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اللہ کس طرح خلق کیا. یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے احادیث میں، اسی لیے تو یہ شیعہ سے انہوں نے سیکھا. ملاحظہ کر ہماری کتب بڑی پڑی ہیں. کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء اول، باب النہی عن الجسم والصورہ. یہ پورا باب اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم و صورت نہیں ہے. کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ فلان کہتا ہے کہ اللہ جسم ہے سمدی نوری معرفت ضرور، اللہ تعالیٰ کے جسم سمدی نوری ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا سبحان من لا يعلم احد کیف هو الا هو، وہ منزہ ہے، وہ پروردگار، بے عیب ہے وہ پروردگار جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح ہے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر لا يحد ولا يحس، اس کی کوئی حدود نہیں ہے. جسمانی اشیاء کے حد ہوتے ہیں، میں یہاں تک ہوں، اس سے آگے نہیں ہوں. وہ حواس خمسہ سے اس کا احساس ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جاتے ہیں؟ نہیں. ان کے آپ کے پاس اجماعی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھا جاتا ہے. دنیا میں رسول نے اس کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا ہے، اس پہ اختلاف ہے. اصل رؤیت پہ اختلاف نہیں ہے.
عائشہ کی جو حدیث ہے کہ اس نے نہیں دیکھا، اس کو حدیث ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں اس کا اجتہاد ہے، یہ روایت نہیں ہے۔ ابن عباس کی اصل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اختلاف اس پر ہے کہ اس کو خواب میں دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا ہے، لیکن اللہ قابل رؤیت ہے اور قیامت کے دن نظر آئے گا۔ یہ تو آپ کے پاس اس کے حدیث بہت سارے ہیں۔ اچھا، لا يحس ولا يجس ولا تدركه الابصار والحواس ولا يحيط بشيء ولا جسم ولا صورت ولا تخطیط ولا تحدید، نہ جسم ہے نہ ہمارے پاس یہ حدیث بڑی پڑی ہیں۔ ملاحظہ کریں، ایک پورا باب کتاب میں باب الحرکت والانتقال، کہ اللہ تعالیٰ کے نہ اس میں کوئی حرکت ہے، نہ اس میں کوئی موشن ہے، نہ کوئی وہ منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اس میں احادیث بہت زیادہ ہمارے پاس تنزیہ پہ، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ پر ہمارے پاس اتنے احادیث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح استدلال کیا کہ اللہ کا وجود کیسے ثابت کریں۔ ان کے کتاب میں ایک حدیث نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرات نقل کیے ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اپنے مناظرات ہیں، ایتھیسٹ کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، دوسروں کے مشرکین کے ساتھ، الا ما شاء اللہ، اور اللہ کہاں ہے، کس طرح خلق کیا، کیف خلق کیا، یہ سب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ جو کہتے ہیں، فرماتے ہو نا شیخ صاحب کہ ہم کیا کریں، مجبوری ہے کہ ہمارے حدیث میں آیا ہے یہ چیزیں، تو آپ نے حدیث کن سے لیے نا؟ آپ نے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حدیث ان سے لے لو، دین ان سے لو، ان سے تم نے اخذ نہیں کیا، تم نے اخذ کیا ہے کن سے؟ ان لوگوں سے جو اسرائیلیات کو آپ کو سکھا دی ان لوگوں نے، اور آپ ہی کے علماء ان حدیث کو نہیں مانتے، آپ ہی کے فرقے کے اعلام اور جماعت اہل سنت جب ہم کہتے ہیں نا، ان کو یہ وہ تو عالم ہی نہیں مانتے، ان کو اہل سنت کے علماء ان کو یعنی اہل حدیث کو حشویہ مجسمہ، ان کو جاہل کے طور پر انسان کے دائرے میں ان کو تو حساب ہی نہیں لیتے۔ آپ فخر رازی کے کتب میں جائیں، اکابر اشاعرہ سیوطی کے کتب میں چلے جائیں، ابن حجر عسقلانی کے کتب میں چلے جائیں، یہ جو افاضل ہیں، اکابر ہیں آپ کے فرقے کے، آپ کا ہر عالم ان کے علوم، ان کے تصنیفات کے محتاج ہے، وہ تو اہل حدیث کو انسان کے دائرے میں حساب نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان حدیث کا بالکل وہ اعتقاد نہیں رکھتے، وہ ان کے حدیث کے سے گزر جاتے ہیں، اس کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا۔ بھائی آپ ہیں ایک واحد فرقہ عالم اسلام میں جو اس مصیبت میں پھنس گئے کہ ان کے پاس احادیث بھی آ گئے، انہوں نے ان کی تصحیح بھی کر دیا، اور اس سے جو عقیدہ لازم آ جاتا ہے، وہ عقیدہ کس کا بن جاتا ہے؟ عقیدہ بن جاتا ہے آسمانی ایک مخلوق کا۔ ایک آسمان میں ایک شخص ہے جو رہتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، ہنستا بھی ہے، اللہ تعالیٰ تکتا بھی ہے، اور اس سب کے اسباب ہیں۔ کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ ہنستا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اللہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو آرام سے دوڑتا ہے، کوئی تیز مسجد کی طرف جائے تو وہ اسپیڈ سے دوڑتا ہے، اور اگر کوئی بندہ تک جائے تو وہ تک جاتا ہے۔ دنیا میں تو ہمیشہ یہ افعال بیک وقت بہت سارے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مومن تک گیا ہے، کوئی مومن مسجد کی طرف آرام سے جاتا ہے، کوئی مومن اسپیڈ سے جاتا ہے، اور کوئی مومن گاڑی میں ٹرین میں بیٹھ کے مکے کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ کے اللہ تعالیٰ کی کیا حالت ہے؟ بیک وقت وہ تکا ہوا بھی ہے، آرام سے بھی دوڑتا ہے، دھیز سے بھی دوڑتا ہے، ہنستا بھی زور زور سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حالت ہے، 24 گھنٹے اس کی یہی حالت ہے۔ 24 یعنی کہ حدیث کی روح سے ان کی اللہ جو ہے نا 24 گھنٹے اس کا بڑا فل اس کا تکا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود 24 گھنٹے وہ دوڑ رہا ہے اور زور زور سے ہنس رہا ہے، اس کے ہنسنے کی وجہ سے عرش بھی جو ہے لرز رہا ہے۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف